22 رجب سے ہمارے وہاں ایک فاتحہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کو کنڈے بھی کہا جاتا ہے عموماً. ویسے تو یہ ایصال ثواب ہے، اور ہر طرح کا ایصال ثواب، خواہ وہ سویم ہو، چہلم ہو، برسی ہو، عرس ہو، کنڈے ہو، کوئی بھی نظر نیاز فاتحہ ہو، خواجہ صاحب کی چھٹی ہو یا غوث اعظم کی 11ویں شریف ہو، اصل جو اس کا ڈسکرپشن ہے نا، جنرل ڈسکرپشن، وہ ایصال ثواب. اور ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ طریقہ بالکل درست ہے ایصال ثواب کرنے کا. لیکن یہ والی جو فاتحہ ہے نا کنڈوں والی، اس میں ہمارے لوگوں نے کچھ بلا وجہ کی سختیاں پیدا کر لی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ خاص طور پہ یہاں عرض کر دی جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل سنت کا یہ طریقہ اور مشرب نہیں ہے. ہاں، ایصال ثواب کے ہم قائل ہیں، تمام قسم کے ایصال ثواب کے، لیکن جس طرح باقی تمام قسم کے ایصال ثواب بالکل آزاد ہیں، اسی طرح یہ کنڈوں والا ایصال ثواب بھی آزاد ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ 22 رجب حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا یوم وصال نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں، یہ غلط فہمی اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ 22 رجب آپ کا یوم وصال ہے تو یہ غلط ہے. 22 رجب حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا یوم وصال نہیں ہے، ان کا یوم وصال ہے 15 رجب. کیا تاریخ ہے؟ زور سے بتا دیں ذرا ایک دفعہ. 15 رجب حضرت امام جعفر صادق کا یوم وصال ہے. 22 تاریخ کس صحابی رسول کا یوم وصال ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. کس کا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا یوم وصال ہے 22 رجب کو، امام جعفر صادق کا نہیں ہے. پہلے تو یہ نوٹ کر لیں. تو اگر حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے اس کو خاص نسبت ہے تو 15، مجھے نہیں پتا کہ 22 تاریخ سے ہی کیوں کرتے ہیں، کرنے والوں نے کیوں شروع کیا کسی کو نہیں پتا. بس ہمارے بڑے بوڑھے کرتے چلے آ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، بڑے بوڑھے کرتے چلے آ رہے ہیں، کرتے رہو، لیکن قرآن و سنت آپ کا امام ہونا چاہیے. بڑے بوڑھے آپ کے امام کبھی بھی معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ 22 تاریخ کو کر لیں، منع نہیں ہے، چونکہ ایصال ثواب کسی خاص تاریخ کو کرنے کی بھی پابندی نہیں ہے. یعنی 11ویں شریف کی جو فاتحہ 15 تاریخ کو بھی ہو سکتی ہے، کوئی 11ویں شریف کی فاتحہ 2 تاریخ کو بھی کروا سکتا ہے، لازمی نہیں کہ 11 تاریخ کو ہی کروائی جائے، ایسی کوئی پابندی ہمارے ہاں نہیں ہے. تو اگر کوئی 22 رجب کو کرتا ہے، 23، 24، 25، 26، 27، جب سہولت ہو کر لے، کوئی پابندی نہیں ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ خاص کر دینا کہ جناب ٹکیا ہی بنیں گی، پوریاں ہی بنیں گی، ترکاری ہی بنے گی اور کھیر ہی بنے گی، ایسی بھی کوئی پابندی. جیسے 11ویں کے اندر سالن روٹی بھی ہو سکتی ہے، دال گوشت بھی ہو سکتا ہے، چنے کی بریانی، بیف بریانی، چکن بریانی، قیمہ بریانی، جو بریانی چاہے بنا سکتے ہیں. اسی طرح کونڈوں کی فاتحہ بھی کسی بھی چیز پہ دلائی جا سکتی ہے، یہ ٹکیا اور کھیر لازمی. تیسری بات کہ جس جگہ پہ فاتحہ ہوئی وہیں کھانا ہے، اٹھ کر نہیں جانا، ایسی بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک کمرے میں ہی کھلانا ہے، کہیں بھی کھلا سکتے ہیں. چھپ کر کھلانا ہے، کیوں چھپ کر کھلانا ہے بھائی؟ کیوں چھپ کر کھلانا ہے؟ مطلب باہر کیا ہوگا اگر باہر کھلا دیں گے تو؟ یہ تو آپ خود مشکوک کر رہے ہو نا اپنے عمل کو. کیوں چھپ کر کھلانا ہے؟ کوئی چھپ کر کھلانا لازمی نہیں ہے، کہیں بھی کھلا سکتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے بھی کھلا سکتے ہیں، باہر ٹینٹ لگا کے کھلا سکتے ہیں، گھر کے سارے کمروں میں کھلا سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہو گئی کہ اسی جگہ پہ کھانے کی بھی کوئی پابندی نہیں. چوتھی بات، گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے بھائی؟ 11ویں کا لنگر بٹے، خواجہ صاحب کی چھٹی بٹے، 12ویں شریف پہ دیگوں کی دیگیں بڑھ جائیں، 10 محرم میں دیگوں کی دیگیں بڑھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کونڈے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ وجہ بتائیں. اگر یہ ایصال ثواب ہے اور امام جعفر صادق کے لیے ہی ہے تو یہ پابندی کیوں؟ کس نے پیدا کی یہ پابندی؟ شریعت کا یہ مزاج بالکل بانٹی جا سکتی ہے. آپ لوگ اپنے گھروں میں بنائیں، مولانا صاحب کے گھر بھی بھجوائیں، مسجد والوں کو بھی بھجوائیں، سارے دوستوں کو کھلائیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے. یہ ساری کی ساری فرسودہ باتیں، اس کو ختم کریں. ایصال ثواب کیجیے، بھرپور طریقے سے کیجیے، اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب پہنچائیں. لیکن یہ پابندیاں ہرگز ہونے کی ضرورت، نہ تو دن خاص کرنے کی ضرورت، نہ جگہ خاص کرنے کی ضرورت، نہ برتن خاص کرنے کی ضرورت کہ نہیں وہ کنڈے میں ہی ہوگا، ڈش میں نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ نہیں، مٹی کے کنڈے میں ہی ہوگا، اس کے بعد وہ استعمال بھی نہیں ہوگا. ایسی کوئی پابندی شریعت میں
یہ عام ایصال ثواب کی طرح جیسے باقی ہم پورے سال نیاز فاتحہ دلاتے ہیں، بالکل اسی طریقے کی نیاز فاتحہ ہے کنڈے کی، بالکل دلائیے، دلانے کو منع نہیں کر رہے، لیکن یہ جو بیجا پابندی آپ نے لگا رکھی ہیں یہ جائز نہیں ہے. سن لیجئے، ایصال ثواب میں اپنی طرف سے کسی قسم کی پابندی لگانا جائز، یہ شریعت میں افتراء ہو جائے گا. اس کی ہم قطعاً کسی کو اجازت، جہاں ایصال ثواب کی اجازت دیں گے وہاں اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ چند بڑی اہم باتیں جو کہ شروع ہو گئے ہیں آج سے فاتحہ غالباً، تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں. آپ کے گھروں میں اگر کوئی کرتا ہے تو بولا بھائی میں مولانا صاحب سے سن کر آیا ہوں، اب یہ کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری خرافات ہمیں ختم کرنی ہے، اور جو ایصال ثواب کا صحیح درست طریقہ ہے وہ ہم سب نے کیا کرنا ہے، وہ اختیار کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان نصیب فرمائے، اور ہم سبھی کو درست طریقے سے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کی محافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.